بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على رسوله المكي المدني الهاشمي القرشي المخترعي البديع سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مسلسل پہلے محرم سے اور آج 4 محرم ہے، اسی عنوان پر خلافت الہیہ تجویز پر پتہ چلایا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے بعض ملائکہ میں کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. سب ملائکہ سے آواز آئی، کیا پالنے والے جو ہے وہ خلیفہ بنائے گا جو زمین کو جا کر کے فساد و فجور برپا کرے گا. ذرا حالے کی ہم دل تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یعنی ذہن ملائکہ میں یہ تھا، جبکہ ہم پہلے سے دل تقدیس و تسبیح کرتے ہیں گویا ہمیں خلیفہ فی الارض بنا، لیکن خالق کائنات نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یعنی اللہ کے اس کلام پر فرشتے خاموش ہو گئے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو ذہن ملائکہ میں کیا تھا؟ ذہن ملائکہ میں آیا یہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ معاذ اللہ فساد و بریزی برپا کرتا ہے، لیکن خلیفہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو فساد و بریزی برپا کرے. اس لیے کہ خلیفہ اللہ بناتا ہے اور نبی اعلان کرتا ہے، نبی بتاتا ہے. اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام جب اللہ نے ان کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور اس امتحان میں جناب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو کہا قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، اب اس کامیابی کے اوپر ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. وقال من ذریتی، کیا یہ میری نسل میں ہوگا عہدۂ امامت، عہدۂ خلافت؟ قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے کہا یہ عہدۂ خلافت ظالمین کو نہیں ملے گا. جو ظالم ہوگا اسے یہ عہدۂ خلافت نہیں ملے گا. یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ عہدۂ امامت و خلافت، لیڈرشپ نسلاً بعد نسلاً چلنے والی نہیں ہے. آپ نے امتحان دیا ہے، آپ کو یہ کامیابی ملے گی، آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا. آپ کی اس کامیابی کی بنیاد پر آپ کی اولاد اس سرٹیفکیٹ کی مستحق نہیں ہے. جو ظالم ہوگا اسے نہیں ملے گا. اللہ نے ایک کلیہ بتایا کہ اب اگر تاریخ اسلام میں کوئی خلیفہ پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے
خلیفہ پر ظلم کرتا ہوا نظر آئے تو وہ یقیناً خلیفہ نہیں ہوگا، لوگوں کا بنایا ہوا ہوگا۔ اور جو خاموش رہے اور وہ ظلم سہتا رہے اور وہ بڑھ کر کے ظلم نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، یقیناً وہ خلیفہ فی الارض ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد۔ اس مولا کائنات نے بعد رسول انہیں گرفتار کیا گیا اور مولا کائنات خاموش ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کم علم کہ جب مولا کائنات نے خیبر و خندق فتح کیا تو کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ظالم کسی بڑے بہادر کو یہ جانتا ہے کہ میں اگر اس پر ظلم بھی کروں گا تو یہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تلوار نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا تھا کہ یا علی میرے بعد تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم پر ظلم ڈھایا جائے گا، لہذا دین کی خاطر تم صبر کرنا۔ اب مولا کائنات کے ذہن میں تو یہی ہے کہ ادھر اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ عہدہ خلافت و امامت ظالمین کو نہیں ملے گا، یعنی جو ظالم ہوگا وہ عہدہ خلافت و امامت و وصایت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جناب ابوذر ایمان کے 9 درجے پہ فائز، جناب سلمان فارسی ایمان کے 10 درجے پہ فائز۔ جناب سلمان فارسی مسکرا رہے ہیں جب ظالموں نے مولا علی کو گرفتار کیا تو جناب سلمان فارسی مسکرا رہے ہیں اور جناب ابوذر جو ہے وہ گریہ فرما رہے ہیں۔ ایمان کا 1 درجہ کا فاصلہ ہے، لیکن سلمان کی منزل اور ہے، ابوذر کی منزل اور ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج میں بھی علم کے لحاظ سے درجات ہیں۔ کبھی جو 5 درجے کا عالم ہوتا ہے وہ بلند درجے کے عالم کو نہیں سمجھ پاتا ہے اور اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ جناب سلمان فارسی مسکرا رہے ہیں، جناب ابوذر رو رہے ہیں، تو جناب ابوذر نے کہا ہے سلمان مولا پہ ظلم ہو رہا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے اور تم مسکرا رہے ہو۔ جناب سلمان فارسی نے کہا ابوذر میں اسی بات پر تو مولا کی حکمت عملی پہ تو مسکرا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے عہدہ خلافت زبردستی لے لیا ہے یہ ظالمین ہیں، اور اللہ نے کہا کہ یہ عہدہ خلافت ظالمین کو ملنے والا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے تلوار نہ اٹھا کر کے بتا دیا کہ دیکھو اصل میں حقیقی وارث میں خلافت کا ہوں۔ اگر مولا علی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہلکا کبھی تو ظالمین میں شمار ہوتے معاذ اللہ، تو عہدہ خلافت کے مستحق نہ ہوتے۔ مولا کائنات نے صبر کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر ظلم بھی ہو تو وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ جب ایسے حالات بنے تو وہ دربار خلافت میں تو بیٹھ گئے، اور جب بھی کوئی قضیہ آتا تھا، کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو خلیفہ دوم اس قضیے کو حل کرنے سے عاجز رہ جاتے۔ آخر مولا کائنات کے پاس وہ قضیہ جاتا تھا اور مولا کائنات حل فرماتے تھے۔ مولا کائنات کا یہ حق خلافت تھا، انہوں نے لے لیا۔ ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے تو اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور جو کوئی پرابلم آتا ہے تو جس کا حق چھینا گیا ہے اور جس نے لے لیا ہے تو کہتا ہے کہ میں پھنسے۔ وہ حل جانتا ہے لیکن ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ ظلم تعدی سے اس نے
زبردستی لے لیا ہے، لیکن اب اس کا وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کیا کہنا مولا کائنات کا، جب بھی دربار خلافت میں کوئی قضیہ آتا تھا تو مولا کائنات نے کبھی نہیں کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ جاؤ تم تخت خلافت پر دن کی بات ڈور لیے بیٹھے ہوئے ہو، وارث رسول بنے بیٹھے ہو، جاؤ تم حل کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ اس مسئلے کو حل کر دیا، اس مسئلے کو حل کیا۔ کیوں؟ مولا کائنات کی نظر میں لوگ نہیں تھے، لوگ اہمیت نہیں رکھتے تھے، لوگ نہیں تھے، بلکہ دین اہمیت تھا۔ مولا کائنات کی نظر میں مقصد دین تھا، لہذا جب بھی دین پر کوئی مصیبت یہاں آ جاتی تھی مولا کائنات اسے حل فرماتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو ذہن ملائکہ میں یہ تھا کہ انسان فسادی اور قریزی ہوتا ہے۔ اس خلش کو، یہ خلش ملائکہ کے ذہن سے اس وقت نکلی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا حکم ہوا اور اللہ نے کہا جبرائیل کے ذریعے سے، اے میرے حبیب، کفار مکہ نے تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہارے گھر کا محاصرہ کر لیا، لہذا آج کی شب تم اپنے بستر پر علی کو سلا دو اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، مکے کی طرف سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاؤ۔ پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا، یا علی، آج آپ میرے بستر پہ آرام کریں، میں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ چاروں طرف دشمنوں نے تلواروں کے ذریعے سے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ نفس مطمئن نفس مضطرب کب ہوتا ہے؟ ایسے حالات میں آپ نفس مطمئن نہیں ہیں جب کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور آپ اطمینان سے مجلس سنتے رہیں، تو آپ نفس مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب اسباب اضطراب ہوتے ہیں۔ جب اسباب اضطراب نہیں ہیں تو آپ نفس مطمئن نہیں۔ اسباب اضطراب کے مقابلے میں نفس مطمئن ہونا ہے۔ یہاں شب ہجرت میں اسباب اضطراب تھے، اس کے بعد مولا کائنات نفس مطمئن بنے رہے اور اس کی شبیہ بن کر کے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا، یار کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضور نے کہا، یا علی، ہاں تمہارے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ جی چاہتا ہے کہ عرض کروں، یا علی، آپ مولا کائنات پیغمبر اسلام کے ہر عمل کو بلا تعمل پس و پیش کرنے میں اپنے لیے باعث فخر و مباحث سمجھتے تھے، آج شب ہجرت آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ شاید مولا کائنات یہ جواب دیں کہ دیکھو دنیا والوں، علی کا سونا بھی شان کا ہوتا ہے، علی کا سونا بھی شان کا ہوتا ہے، کہ نبی کی جان کا تحفظ ہوتا ہے۔ سو گئے، رسول ہجرت کر کے چلے گئے، کافروں کو نظر نہیں آئے، رات بھر انتظار کرتے رہے کہ رسول نکلیں۔ یہ اس وقت تک ادب تھا کہ گھر کے اندر دشمن نہیں گھس سکتا۔ ادھر خالق کائنات نے فرشتوں میں فخر و مباحث کرنا شروع کہ ذہن ملائکہ میں یہ تھا آدم کے وقت، یہ انسان فسادی اور قریزی ہوتا ہے۔ شب ہجرت یہ خلش نکل رہی ہے، تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ فخر و مباحث کر رہا ہے کہ کون ہے تم میں؟ فرشتوں کہ جو اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ ایک دوسرے کو دے دے۔ تمام فرشتوں نے کہا، پالنے والے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ زندگی دے تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔
خدا نے کہا ہے فرشتوں جاؤ دیکھو زمین پر علی عمر میں چھوٹے ہیں اور رسول عمر میں بڑے ہیں، لیکن علی نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ اپنے بھائی علی رسول پر کس طریقے سے قربان کر، اور 4 فرشتوں کو حکم دیا، کہا جاؤ رات بھر علی کی خدمت میں تہنیت و مبارکبادی پیش کرو۔ علی بستر رسول پر استراحت فرما رہے ہیں اور چین کی نیند سے سو رہے ہیں، نفس مطمئن بن کر کے ادھر خالق کائنات فرشتوں کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے علی کے پاس بھیج رہا ہے۔ اگر علی کا ذکر عبادت نہ ہوتا تو خالق کائنات اپنا ذکر چھوڑ کر کے مولا کائنات کے پاس نہ بھیجتا۔ لہذا ایک فرشتہ مولا کائنات کے سرہانے، ایک دائنی جانب، ایک بائیں جانب، ایک بائیں طرف، رات بھر جبرائیل و میکائیل مولا علی کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے رہے، مبارکبادی پیش کرتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ ذہن ملائکہ سے اسی رات یہ نکل گیا کہ جو جناب آدم کی خلقت کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ انسان فساد و خریزی برپا کرتا ہے، اللہ ان فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ انسان فساد و خریزی اور خلیفہ فی الارض فساد و خریزی نہیں برپا کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر جان کو قربان کرنا بھی جانتا ہے۔ تو جو خلیفہ فی الارض ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا ہے بلکہ عادل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں اور صلوات پڑھ دیں محمد و تو ادھر تاریخ اسلام نے شب ہجرت کے واقعے کو محفوظ کرتے ہوئے ہمارے سامنے 2 چیزوں کو پیش کیا۔ ایک وہ جو رسول کے بستر پر کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، نفس مطمئن ہے۔ اب وہ کیسے خریدا گیا بعد میں انشاءاللہ، کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور یہ ایام زیادہ فضائل پڑھنے کے متحمل نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام پر مصائب کے یوم ماتم سینو دنی۔ ایک وہ شخص ہے جو پیغمبر کے بستر پر کھچی ہوئی تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ ہے مگر رو رہا ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ہے مگر رو رہا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ کیوں رو رہے تھے، رو رہے تھے تصور شہادت رسول پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کفار مکہ کو خبر ہو جائے کہ حضور اس غار میں ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں لا تحزن لا تحزن، مگر اتنا خوف ہراس طاری ہے اور حضور مطمئن ہیں، اللہ نے بچانے کا وعدہ لیا ہے، یہاں تک کہ مکڑی نے جالا تن دیا ہے، کبوتر نے انڈے بھی دے دیے ہیں۔ اگر اس غار کی طرف کفار مکہ بڑھیں گے بھی تو سمجھیں گے کہ اس میں کوئی شخص، اس غار میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ اور جانا روایتوں میں ملتا ہے علی کا نام لے کر کے تنا گیا تھا۔ اب کبوتر نے انڈے بھی دے دیے تھے۔ تو یہ صاحب رو رہے ہیں تصور شہادت رسول پر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تصور شہادت رسول پر رونا جائز ہے تو پھر اگر غم امام حسین علیہ السلام میں ہم روتے ہیں تو اگر تصور شہادت رسول پر رونا بدعت نہیں ہے تو غم امام حسین پر رونا کیسے بدعت ہوگا؟ بس ہر باب ازا امام حسین علیہ السلام مولا کائنات شب ہجرت سوئے، ایسی عبادت کیا، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا، اس لیے کہ یہ مرضی الہی کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں۔
اس لیے علی کا سونا جو ہے بھی عبادت بن گیا، اٹھنا بھی بیٹھنا بھی عبادت ہو گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ اور عبادت دار متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب و انصار کہ جنہوں نے ایسے حالات میں عبادت کیا ہے۔ یہ میدان کربلا دشمنوں سے پٹا پڑا ہوا ہے، سب خون کے پیاسے ہیں۔ ایسے حالت میں 3 دن کے بھوکے پیاسے، یہ مولا کائنات کے وارث تھے امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کا نفس پاک و پاکیزہ تھا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی اور رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف کیا، اور بچوں نے ہائے پیاس کی صدائیں دی۔ جب میں سے امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے تو ہمارا اور آپ کا پورا یہ عقیدہ ہے کہ اور کوئی جگہ بی بی زہرا نہیں جاتی، لیکن جب بی بی زہرا اس مجلس میں آتی ہے اور جو اپنے اولاد پر رونے والوں کو دیکھتی ہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتا ہے تو بی بی کیا کہتی ہے؟ یہ میرے لال کو رونے والوں، اپنے آنسو میرے رومال میں دے دو، یہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ اللہ کو یاد ہے سوائے السلام رونے اور رونا آپ بی زہرا کو غصہ دینے کے لیے لال کا آئے ہوئے، اور ایک ایک انصار کا غصہ آپ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں یہ ترتیب امام حسین علیہ السلام نے رکھی کہ پہلے انصار کو میدان کارزار میں دے گئے۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے صحابی حبیب بن مظاہر کا تذکرہ کریں۔ بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے جناب حبیب، ان کے پیروں کی خاک اٹھا کر کے امام حسین علیہ السلام کی اپنے سر و آنکھوں میں لگایا کرتے۔ وہ حبیب بن مظاہر کوفہ کے رہنے والے تھے۔ عزاداروں جب 2 محرم سے کربلا کے میدان میں لشکر یزید آنا شروع کیا تو جناب زینب خیمے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، گھوڑوں کی ہنہنہ کی آواز، تلواروں کے کھنکنے کی آواز جب محسوس کی تو اپنے ماجائے حسین سے کہتے ہیں، بھیا حسین، یہ میدان کربلا میں لشکر پہ لشکر آیا، کس کا لشکر آیا؟ امام فرماتے ہیں سمت لشکر ہے، حسین نبی کا لشکر ہے، فلاں کا لشکر ہے۔ کہا یہ سب کیوں جمع ہو رہا ہے؟ امام حسین علیہ فرماتے ہیں، بہن یہ پورا لشکر میرے قتل کے لیے جمع ہو، ایک رسول کا نواسہ ہے، اتنے ظالم امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو۔ جناب زینب فرماتی ہیں، بھیا حسین کیا اس میں کوئی آپ کا حامی مددگار نہیں ہے؟ کہا نہیں، سب قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے آئے تھے۔ جی فرماتی ہیں، بھیا آپ بھی اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو خطوط لکھیے تاکہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں۔ جناب زینب کی فرمائش پر دیکھیے، جن کا نفس پاک تھا، طاہر تھا، امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، حبیب بن مظاہر کو جو رجل فقیر بی بی کے فرمائش پر کہا، لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے حبیب بن مظاہر، یہ خط ہے امام حسین کی طرف سے رجل فقیر کے لیے۔ اے حبیب، تمہیں معلوم ہے کہ میرا کیا رشتہ رسول سے تھا، رسول سے ہے، اور اس وقت میں نرغہ اعلیٰ میں گرا ہوا ہوں، اور تم میری مدد کے لیے جلد آؤ۔ جناب زینب نے ایک فقرہ اور لکھوا دیا، کہا، بھیا ایک فقرہ میری طرف سے لکھ دیجیے، یہ حبیب اگر نصرت حسین کو آنا ہے تو جلدی آنا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط قاصد کے حوالے کیا، قاصد پہنچا، کوفہ پہنچا۔ اس وقت جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔
روایت میں ملتا ہے کہ لقمہ گلوگیر ہوا. جناب حبیب نے کہا کہ شاید کوئی قاصد آنے والا ہے. ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ قاصد نے دق الباب کیا. کون؟ کہا نا ورید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لایا. جناب حبیب بن مظاہر اٹھے اور اس قاصد سے خط لیا، جس کا خط امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے. حبیب بن مظاہر نے خط کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد اس خط کا مضمون پڑھا. مضمون پڑھنے کے بعد جناب حبیب نے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے. اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ رسول کا نواسا ہم غلاموں کو اپنی مدد کے لیے بلائے اور نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے. زوجہ کے پاس گئے. زوجہ نے کہا کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا و مولا حسین کا. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کربلا میں نرغے آدھا میں گرے ہوئے ہیں، اپنی نصرت و اعانت کے لیے بلا رہے ہیں. زوجہ نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حبیب نے کہا کہ مجھے تمہارا خیال آ رہا ہے. حبیب نے امتحاناً زوجہ سے کہا کہ زوجہ دیکھیں کیا کہتی ہے. ایک دفعہ زوجہ یہ کہتی ہے، اے حبیب تمہیں واہ ہو تم پر، ارے نواسہ رسول تم کو مدد کے لیے پکارے اور تم کی نصرت و اعانت سے اعتراض کر رہے ہو. اگر تمہیں نصرت حسین کو نہیں جانا ہے تو یہ میری چادر تم کو اوڑھ کر کے گھر میں بیٹھو، میں نصرت حسین کو جاؤں گی. یہ سننا تھا کہ حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا. اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ نواسہ رسول پر عورتیں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کی نصرت کے لیے تیار ہے. جناب حبیب نے کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھو تم کیا کرتی ہو. غرض کی جناب حبیب بن مظاہر نے اپنے غلام سے کہا حالات اچھے نہیں تھے، پرآشوب تھے، کہیں ایسا دشمن نہ جان جائیں کہ حبیب نصرت حسین کو جا رہے ہیں. لہذا ایسا راستہ اختیار کیا کہ دشمنوں کو خبر نہ پڑنے پائے. لہذا جناب حبیب نے اپنے غلام کو رہوار دے کر کے کہا کہ فلاں مقام پر لے جا کر کے رہوار میرا انتظار کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں آتا ہوں. آزادارو، غلام لے جا کر کے رہوار اس مقام پر جہاں جناب حبیب مظاہر بتایا تھا وہاں لے کر کے انتظار کرنے لگا. لیکن تھوڑی دیر ہوئی کہ جناب حبیب جب نہیں آئے تو غلام رہوار سے کہہ رہا کہ اے رہوار، اگر آقا کو آنے میں دیر ہوئی نا تو میں اس پر سوار ہو کر کے نصرت حسین. اسی اثنا میں حبیب بن مظاہر قریب آ گئے اور غلام کی آواز کو سن لیا اور کہا اللہ اللہ، غلام تک حسین کی نصرت حسین تیار ہے. جناب حبیب بن مظاہر گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس ختم کیا میں نے اور غلام کو آزاد کیا. غلام کہتا ہے مولا ایسے حالات میں مجھے آزاد کر رہے ہیں، میں بھی نصرت حسین. جناب حبیب بن مظاہر چلے کوفہ کی جانب سے گرد نمودار تھے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھیا عباس کو ساتھ لیا، علی اکبر کو لیا اور آواز دیا اے بھیا عباس آؤ، بیٹا علی اکبر آؤ، دیکھو میرا بچپن کا ساتھی حبیب بن مظاہر آ رہا ہے، گھوڑے سے آ رہا ہے. یہاں تک کہ جب قریب خیمہ پہنچے امام حسین علیہ السلام بھی استقبال کے لیے جب قریب پہنچے تو فوراً اپنے گھوڑے سے گرا دیا اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا تاخیر ہوئی آنے میں مجھے معاف کیجیے گا. لیکن ادھر جناب عباس علیہ السلام نے حبیب کو بھائی کہہ کے سلام کیا، جناب علی اکبر نے چچا کہہ کے سلام کیا. اتنی دیر میں ارے خیمے سے جناب فضا کے ذریعے سے جناب حبیب کو جناب زینب کا سلام پہنچا اور کہا اے فضا جا کے حبیب کی خدمت میں کہہ دے کہ علی کی بیٹی تجھے سلام کر رہی ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ جناب حبیب نے جب بی بی کا سلام سنا تو ایک دفعہ اپنا منہ اور سر پیٹ لیا. اللہ اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ نبی ذاتیاں ہم غلاموں کو سلام کریں. میں کہوں گا اے حبیب تو نے بی بی کے سلام کی بڑی قدر کیا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد یہی زینب ام کلثوم ہیں جنہیں بے مقنع چادر برہنہ اونٹ پر بٹھایا گیا ہے اور دیار بدیار
کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پھرایا جا رہا ہے. ایک منادی کی ندا ہے یا اہل الکوفۃ والشام ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ. اے کوفہ و شام کے رہنے والوں یہ رسول کی نوازیاں ہیں. اللہ علامت اللہ